السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام کشمیر ورحمۃ سے بول اللہ رہا ہوں، وبرکاتہ۔ کشمیر میرا سے نام رفیق احمد ملک ہے۔ جی میرا اور ایک سوال ہے کہ کیا شیعہ کے یہاں کچھ کھا سکتے ہیں، چائے پی سکتے ہیں یا کھانا کھا سکتے ہیں، یا شیعہ لڑکی اگر ہو تو اس کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں؟ تو ہمیں اس کا جواب دیجیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ شیعہ کے یہاں کھانے کے بارے میں تو آپ شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، حلال اگر کوئی آپ کو کھلا رہا ہے تو کھانے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، حلال کہیں بھی ہو، اور حرام چاہے مسلمان آپ کو حرم میں بیٹھ کر ہی کھلا رہا ہو تب آپ اس کے حرام سے بچ جائیے، یہ قاعدہ ہے۔ اور اس میں شیعہ اور سنی، دیوبندی، بریلوی اور مشرک اور غیر مشرک سب یکساں ہے، حلال مسلمان کے لیے جائز ہے، حرام سے آپ کو بچنا چاہیے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جو اہم ترین سوال آپ کا ہے کہ کیا شیعہ لڑکی یا لڑکے سے شادی کیا جا سکتا ہے یا نہیں، تو شیخ ابن باز کیا رہنمائی فرما رہے ہیں اس سلسلے میں؟ ما حكم زواج المسلم من أهل السنة والجماعة من الشيعة؟ ایک آدمی اہل سنت کا ہے اور وہ شیعہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، لا ينبغي الزواج من الشيعة. لا ينبغي، شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ جائز، مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ ایک شیعہ سے اہل سنت والجماعت کا صحیح العقیدہ شخص رشتہ کرے۔ فیہم من یعبد علیاً، اس شیعہ فرقوں میں بہت سارے فرقے ہوتے ہیں، ان شیعہ کے یہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کی جاتی ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل تسلیم کیا جاتا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر، عمر اور عثمان سے افضل سمجھتے ہیں، بلکہ بعض شیعہ تو اس قدر اللہ ان کو ہدایت سے مالا مال فرما دے کہ وہ شیعہ اس قدر غالی قسم کے ہوتے ہیں کہ نبی پر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ رسالت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کی بجائے علی پر آنی تھی، وہ تو غلطی ہو گئی۔ اور بعض لوگوں کا تو کہنا یہ ہوتا ہے کہ علی ہی اللہ ہے، اور بعض لوگوں کا یہ کہنا، بلکہ وہ تمام صحابہ کو گالیاں تک دینے کو برا نہیں سمجھتے۔ تو ایسا شیعہ جو کہ بدعقیدہ ہو، بدعقیدہ کوئی بھی ہو، شیعہ ہو یا کوئی اور کیوں نہ ہو، اگر بدعقیدہ ہے تو اس کے گھر میں بیٹی نہیں دینی چاہیے۔ وہ شرک میں ملوث رہتے ہیں، اہل بدعت، اہل بیت کے پیار اور غلو میں اس قدر گھرے ہوئے ہیں کہ انہیں حق و باطل میں تمیز ہی نظر نہیں آتی۔ یدعوہم من غیر اللہ، وہ شیخ فرما رہے ہیں کہ وہ تو حضرت علی کو اور نہ حسن حسین کو، پنجتن پاک کو، نہ جانے کن کن کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، اور یہ شرک ہے۔ تو شرک کرنے والا مشرک مسلمان کے ساتھ رشتہ، یہ تو قرآن نے اس کی ممانعت کی ہے۔ موجودة الآن والتي في غالب الدنيا تغلب عليهم الغلو في أهل البيت۔ غلو اہل البیت کا جو غلو ہے وہ بھی اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ يتزوج الا اذا عرف انها ليست على دین قومها، اگر یہ آپ کو پتہ چل جائے اور تصدیق ہو جائے کہ وہ اپنی قوم کے دین پر نہیں ہے بلکہ اہل سنت ہے، صحیح العقیدہ ہے، تب تو آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ أنها ليست على دين قومها وأنها دخلت السنہ و استقامت علی السنہ، ایک آدمی اگر شیعیت سے توبہ کر کے اسلام قبول کر لیتا ہے اور وہ مسلمانوں کے صحیح العقیدہ منہج پر چلنا شروع کر دیتا ہے، تب تو اس کی یہاں رشتہ بالکل جائز ہے۔ اور غلو اہل البیت، اپنے آپ کو ماتم پیار اور محبت کے نام پر، یہ کیسی عقیدت ہے، یہ کیسا غلو ہے کہ آپ اپنے آپ کو لہو لہان کریں۔ دنیا کا میرے خیال سے یہ پہلا واحد ایسا دین، مذہب یا دھرم ہوگا جن کے یہاں اس طرح کی اذیت دینا، اللہ رب العالمین ہمیں اذیتوں سے، ہمارے بچوں کو بھی، آنے والی نسلوں کو محروم فرمائے، محفوظ فرما لے۔
وغيرهم الحسين وفاطمه واشتغلهم بهم حتى المراه عند الطلاق تقول يا علي. اللہ اکبر. حتی المرأة عند الطلاق تقول یا علی الا من شاء اللہ منہم. تو طلاق کے وقت یا پریشانی کے وقت تو عورت بھی وہ یا علی کو پکارتی ہے. بلکہ ان کے یہاں تو سلام کے بھی بعض مرتبہ طریقے یہی بتائے جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے وہ کچھ خاص کلمات ہوتے ہیں. اگر کوئی ہدایت یافتہ ہے. میرے کئی سارے دوست ہیں جو شیعہ تھے، الحمدللہ انہوں نے صحیح منہج قبول کر لیا. نسأل اللہ لنا ولہم الہدایہ. تو شیخ ابن باز فرما رہے ہیں کہ میں اپنے لیے بھی اور ان کے لیے اور آپ کے لیے بھی سب کے لیے ہدایت اور اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین شیعوں کو ہدایت نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جو شادی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، رشتوں کے مناسب رشتوں کے حصول کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، عقیدہ بنیادی چیز ہے. آپ عقیدے کو اگنور نہ کریں. ایک آدمی موحد ہے تو وہ ایسے ماحول میں ایسے رشتہ داروں سے اپنا رشتہ قائم کرنے کی کوشش کرے جو اس کے ہم منہج ہوں، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرتے ہوں. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو مدد کے لیے نہ پکارتے ہوں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے نہ پکارتے ہوں، حسن اور حسین اور فاطمہ اور یا پنجتن پاک کا عقیدہ. وہ تو ہمارے ہاں پنجتن پاک کا عقیدہ اتنا عجیب و غریب عقیدہ ہے. یہ بریلوی بھی بیچارے حنفی ہیں لیکن اس کے باوجود پنجتن پاک کا، اب تو وہ مر گیا بیچارہ، اللہ اس کو علیہ من اللہ ما یستحق، جو جس کا مستحق تھا وہ اللہ کے یہاں پارا ہوگا. وہ کیا نام تھا اس کا، پاکستان کا ایک بہت مشہور اینکر تھا نا، عامر. تو یہ کہا کرتا تھا میں تو پنجتنوں کا، بہت مشہور ہے، میں پنجتن کا غلام ہوں. تو اللہ رب العالمین اس غلامی سے آپ کو، جو میرے ویورز ہیں اس کو دیکھنے والے، اللہ ان کو آزاد فرما دے اور ہمیں غلام بنائے تو اپنا بنائے، مطیع اور فرما بردار بنائے تو اپنا اور اپنے رسول کا. کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو دوسروں کی اطاعت کر کے، یا غوث المدد یا علی مدد یا پنجتن پاک، دوسروں کو پکار کر اپنی عبادات کو خراب نہ کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیعوں کے ساتھ عقیدہ ان کا خراب ہونے کی وجہ سے رشتہ داریاں اپنی بچیوں کو ان کو نہیں دینا چاہیے، بلکہ کوئی بھی سنی بھی کوئی نہ ہو تو اس کو بھی اگر وہ بدعقیدہ ہے تو آپ اس کو اپنی بچی اس وقت تک نہ دیں جب تک کہ وہ صحیح العقیدہ نہ ہو جائے. میرے پاس کئی کیسز ہیں، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اور ان میں بھی طلاق ہو جاتی ہے. شیعوں میں ایک صاحب نے، شیعہ ہیں، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی. کیا بتاؤں، لمبی ویڈیو ہو جائے گی. بہرحال پھر کبھی اس ٹاپک پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.